الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قسم کی حمد و سلام اس ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک و رازق. بعد درود و سلام تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، علماء ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قیامت میں منظر. اس سے پہلے موت کے متعلق
تباہ ہو چکا ہے قبر کے بعد میں، اور قبر کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی۔ اور ہم اور آپ اہل ایمان قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، خوف کھانے والے لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر پختہ یقین ہے متقیوں کا، اہل ایمان کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا، کہ ہمیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قیامت کا، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، وہ مسلمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے آخرت پر ایمان۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس بات پر ایمان، الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس بات پر صحیح ایمان لاؤ کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا کل جو ہونے والا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو پختہ یقین ہے قیامت قائم ہوگی، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن کافروں کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ۔ کافروں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے۔ کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی، اللہ کی قسم تمہیں ضرور بضرور دوبارہ زندہ، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہیں تمہارے عملوں کے مطابق تمہیں خبر دی جائے گی، تمہیں خبر دی جائے گی۔ ذالک علی اللہ یسیر، ایک کام کو اللہ پر بہت آسان ہے، جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسے دوبارہ پیدا کرنے میں مشکل ہے۔ ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کام اللہ پر نہایت ہی آسان ہے۔ کافروں کا یہی اعتراض ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، ہمارے گوشت سڑ جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے سمجھ رکھا کہ ہم ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کا قادر نہیں؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، بلکہ ان کی ہڈیوں کے پور کو بھی اکٹھا کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار، اے میرے رب، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم کہ تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، قال فخذ أربعة من الطير، 4 پرندوں کو لاؤ اور انہیں مانوس کرو، انہیں خوب ہلا لو، پان پوش کرو، پھر انہیں ذبح کر دو اور 4 پرندوں کے ٹکڑوں کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر تم انہیں بلاؤ، دیکھو کس طرح تمہارے پر دوڑ کر آتے ہیں، بس
طرح مردوں کو زندہ وذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر نہایت ہی آسان ہے مردوں کو زندہ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، قیامت کب آئے گا؟ تو قیامت کا وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہی سوال کافرین مکہ کا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيظ عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگا؟ قل انما علمها عند ربی، نبی آپ کو قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا، وہ اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا آسمان و زمین، لا تأتیکم الا بغتۃ، اور وہ اچانک آتا ہے۔ يسألونك كأنك حفيظ عنها، اے نبی یہ کافرین مکہ تو آپ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں جیسا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ قل انما علمها عند الله، آپ کہہ دیجیے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسری جگہ سورہ نازعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها۔ کیوں آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کریں، قیامت کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب آئے، قیامت کب قائم ہوگا؟ ساتھ یاد فیما أنت من ذکراها، نبی آپ کا اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے؟ إلى ربك منتهاها، لیکن قیامت تب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ کا۔ انما انت منذر من یخشاها، نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، یہ کافرین مکہ یہ اعتراض کر رہے ہیں جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف اول حصہ یا دن کا اول حصہ یا آخری حصہ ہی دنیا میں قیامت جس میں آج قیامت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کو۔ نمبر 2، قیامت کن لوگوں پر قائم ہے؟ قیامت برے لوگوں پر قائم ہے۔ قیامت صرف اور صرف برے لوگوں پر قائم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا، جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اس وقت قیامت ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ قیامت اس شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور جب اس روئے زمین پر توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، اس وقت قیامت ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ لا تزال عصابة من امتی يقاتلون على امر لعدوهم، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین پر قتال کرتا ہے، لا يزورهم من خالف، اور وہ دشمنوں پر غالب رہے گا، لا يزورهم من خالفهم، دشمن اس کا کوئی بھی اس کا مخالف اس کو نقصان نہیں پہنچا، حتی تأتیهم الساعة، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے وہ بدستور اسی پر قائم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کیوں نہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ہوا کو بھیجے جس کی خوشبو، صحیح مسلم کی روایت، جس کی خوشبو کستوری کی خوشبو جیسی ہو، جس کے دل میں بھی ذرہ برابر ایمان ہوگا، اللہ کا ایمان ہوگا، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فوت کر دے، وہ ہوا ان کی روح کو قبض کر لے، پھر قیامت۔ اسی لیے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں کوئی اللہ کا نام رہے، توحید کا نام لینے والا رہے گا، نیکی کی دعوت دینے والا رہے گا۔ یعنی جب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو قائم کرنی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دل کو قبض کرے گا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگا؟ قیامت کا مقصود کیسے ہوگا؟ قیامت کے لیے پہلی مرتبہ سور جب پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو دنیا کے سارے لوگ بے ہوش ہو گر پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ۔ جب سور پھونک دیا جائے تو آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ سورج میں پھونکے جانے کا تذکرہ ہے۔ جب پہلی مرتبہ سورج میں پھونک مارا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پہلی مرتبہ سورج میں پھونکے جانے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل، جس دن اسے دیکھیں، یوم ترونها تذهل كل مرضعة، ہر دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، گرا دیں گی، وترى الناس سکارى، آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولكن عذاب الله شدید، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ یہ پہلی مرتبہ جس سورج میں پھونک ماری جائے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب ایک سور پھونکی جائے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک بار بھی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا، کمزور بھربھرا ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اپنے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ یہ پہلی مرتبہ سورج میں پھونکے جانے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، دنیا کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جب سور دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ اپنی اپنی قبروں کی طرف تیزی سے دوڑنے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑنے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت دوسری مرتبہ سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ، کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے سب لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ سور میں پھونکے جانے سے پہلے کافروں پر ایک ایسی نیند آئے، ان کو سکون ملے گا جب تک دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ينظرون، دوسری پھر جب سور پھونکی جائے گی وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے آج اٹھا دیا۔ اہل ایمان کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون،
یہی وہ وعدہ ہے جس کا تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ میں کیا تھا، جس کا تم انکار کرتا۔ یہ دوسری مرتبہ سن کافروں کی حالت یہ ہوگی کہ ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، دوسری مرتبہ سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ یوں کیا کہ اس طرح جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی اس طرح نظام ہوگا۔ سورہ زلزال پڑھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جو زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی، ان ربک وحالها، اس نے کہ آپ کے رب نے حکم کیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ وَإِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے برابر جس نے نیکی کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا، اپنی نظروں کے سامنے پائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے برابر جس نے گناہ کیا ہوگا قیامت کے دن اسے بھی وہ دیکھ لے گا، اپنی نظروں کے سامنے پائے گا۔ لہذا ہمیں موت کے آنے سے پہلے قیامت کے دن کی تیاری کر لینی چاہیے، موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال اعمال صالحہ کرنے چاہیے، تاکہ جب ہماری نیکیاں جب ہمیں ہمارے نام اعمال دکھائے جائے تو ہماری نیکیاں صاف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اے نبی آپ یہ سمجھ رہے کہ اللہ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے کرتوتوں سے غافل مت سمجھے۔ انما یوخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ غافل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دن تک مہلت دے رکھا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں، آنکھیں پتھرا جائیں۔ کافروں کا حال یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رکھا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، نبی آپ غافل نہیں۔ یہ قیامت کا منظر چند آیتیں پڑھی گئی، قیامت کس طرح قائم ہوگی۔ ترمذی کی روایت کے مطابق نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس قیامت کو اپنی آنکھوں سے اپنی نظروں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی، تو 3 صورتیں اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت سورج پیٹ، واذا النجوم انكدرت، ستارے بے نور، واذا الجبال سيرت، پہاڑ چڑھائے، واذا العشار عطلت، آسمان کی حاملہ اونٹیاں چھوڑ دی جائیں، واذا الوحوش حشرت، وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں، واذا البحار سجرت، اور سمندر پھٹا دیے جائیں، واذا النفوس زوجت، اور جانے جسم سے ملا دی جائیں، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے، اس دن پوچھی جائے گی کہ کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال کو صحیفے کو اعمال کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم کو بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ، انسان سب کچھ جان لے گا، جو کچھ اس نے جمع کیا ہوگا، زندگی میں جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ انفطار پڑھی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار، ستارے چھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، انسان جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ پیچھے کیا، یعنی وہ زندگی کے سارے اعمال کو اس نے جان لے گا جو اس نے کیا۔ میرے بھائی، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت،
آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کان لگائے ہوئے اسی کے لائق ہے، زمین پھیلا دی جائے گی، اس دن اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی اور اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، پورے طریقے سے خالی ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان تین صورتوں کو پڑھیں اگر قیامت کے منظر کو اپنی نظروں سے دیکھنا ہے، جیسا کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، قیامت قائم ہوگی، یہ تو قیامت کا منظر تھا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی یہ آپ کے سامنے چند آیتیں کریمہ پیش کی گئی ہے۔ اگر ہم اور آپ کو مزید اور جاننا ہے، اپنے ایمان کو تازگی پہنچانی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، تو ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، بالخصوص تین صورتوں کا جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھائے، ہر بندہ جس پر اس کی موت ہوئی ہو، لہذا ہم کو اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے۔ جس حالت میں موت آئی ہو اسی حالت میں اسے قیامت بھی اٹھائے۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت جب آئے تو اعمال صالحہ کرتے ہوئے موت آئے۔ اسی لیے موت کا وقت جب ہم کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ ہم قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہمارا آخری عمل نیک عمل ہو۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور گناہوں سے بچیں۔ اٹھنے کے بعد لوگ کہاں ہوں گے؟ کیا اس زمین پر ہوں گے؟ کہاں پر ہوں گے؟ حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگوں میں مشہور ہے کہ عرفات کا میدان ہے، میں بھی بہت پہلے سنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوئی، آسمان بدل دیے جائیں گے اور لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وبرسول اللہ الواحد القہار۔ لوگ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ غالب ہے جو سب پر غالب ہے۔ زمین یہ بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، زمین نہیں ہوگی، آسمان نہیں ہوگا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب یہ زمین نہیں ہوگی، آسمان نہیں ہوگی، اس دن ہم اور آپ کہاں جمع ہوگا؟ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا ہے، اس نے کہا السلام علیکم یا محمد۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کے دن لوگ کس زمین میں کس جگہ جمع ہوں گے جہاں حساب و کتاب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر صراط کے اندھیروں میں۔ دوسری روایت ہے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس زمین میں لوگ اکٹھا ہوں گے وہ میدے کی طرح سفید ہوگی، اور کوئی کھمبا، کوئی پلر، بالکل چٹیل میدان ہوگی، اس زمین میں لوگ اکٹھا ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا یہ زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان نہیں ہوگا، اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا، آسمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہم جس آسمان کے نیچے ہوں گے وہ دوسرا آسمان ہوگا، جس زمین پر ہوں گے وہ دوسری زمین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دوسری زمین کو لے آئے گا، دوسرے آسمان کو لے آئے گا۔ قیامت کا دن ایسا خوفناک ہوگا کہ لوگ جب اٹھائے جائیں تو ننگے بدن، ننگے پاؤں، بلا ختنہ کیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعيد، ہم نے جیسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے تمہیں ہم دوبارہ بنائیں۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے یحشر الناس حفاة عراة غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بنا ختنہ کیے ہوئے جمع ہو۔ قلت یا رسول اللہ، اما عائشہ کہتی میں نے سوال کیا اللہ کے رسول، مرد عورت اکٹھے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دن معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو دیکھنے کا گوارا نہیں ہوگا، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ ہر ایک شخص کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، صرف اپنی فکر ہوگی ہر ایک شخص۔
کہ آج میرا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں، ہر ایک شخص کو صرف اپنی فکر دامن کی ہوگی. یبصرونہم یود المجرم لا یسأل حمیم حمیما، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. ایک دوست دوسرے دوست کو دکھا دیے جائیں گے، وہ پہچاننے سے انکار کریں گے حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. یود المجرم، مجرم گنہگار لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیوی کو، حتیٰ کہ اپنے پورے خطبے قبیلے کو دے کر دنیا میں یہ چاہے گا اسے دے کر میں اللہ کے عذاب سے لو يقتدي من عذاب وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لظى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہرگز ایسا نہیں، وہ تو شعلہ والی آگ ہے، نزاعة للشوى، اس سر کو منہ کے کھال کو پھیر تدعو من ادبر وتولى، پکارے گی شخص تدعو من ادبر وتولى، جو پیچھے ہٹنے والے ہوں، منہ پھیرنے والے کو پکارے گی، وجمع فأوعى، اور اس شخص کو پکارے گی جو مال کو گن گن کر رکھتا ہے اللہ کے نام میں خرچ. تو اس دن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص کو صرف اپنی فکر دامن ہوگی، ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب جان بہلے کر دینے والی قیامت آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن. تو اس دن ہر انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگا آج ہمارا کیا ہوگا. میرے بھائیوں، لہذا ہم کو اور آپ کو آج ہی زندگی ملی ہوئی ہے، ہمیں نیک اعمال کر کے قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے، جس دن سوائے نیک اعمال کے کوئی بھی کام نہیں ہے. قیامت کا دن ایسا دن کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. 1 میل آج کروڑوں میل سے اوپر ہے، ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے. 1 میل کے فاصلے پر گرمی اتنی تیز ہوگی کہ ظاہر بات ہے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. لوگ پریشان، کسی کا پسینہ ٹکنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا منہ تک، کسی کا سر تک پہنچا. اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ لوگ دھوپ اور گرمی سے پریشان ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لیکن پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. بخاری پر امام عادل، انصاف کرنے والا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا. نوجوانوں، جوانی کو برباد مت کرو. اگر تیز دھوپ سے اور گرمی سے بچنا چاہتے ہو، قیامت کے دن اللہ کے سائے تلے جگہ پانا چاہتے ہو، تو جوانی میں عبادت کرو. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. اپنی جوانی کو برباد مت کرو. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگتا رہتا ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دل ہمیشہ مسجد میں لگتا رہتا ہے. میرے بھائیو، چوتھا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. وَرَجُلٌ تَعَفِّي امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، پانچواں وہ آدمی ہوگا جس آدمی کو کوئی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے، گناہ کی، خوبصورت ہے، منصب والی ہے، کرسی ہے اس کے پاس، بادشاہت ہے، مال و دولت ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کرتا، میں تمہاری دعوت کو میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا جو تم مجھے دعوت دینا دے رہی ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور چھٹا وہ خوش نصیب ہوگا جس نے زندگی میں اپنے صدقہ اس طرح خرچ کیا، صدقہ کیا اللہ کی راہ میں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ چل سکے کہ اس کے
دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا، ساتواں وہ خوش نصیب ہوگا اس دن اللہ کے سائے میں دھوپ کی گرمی سے بچنے والا، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. میرے بھائیوں، یہ 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے. ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس دن دھوپ تیز ہوگی جب پسینے سے ہم اور آپ شرابور ہوں گے، تو اس دن کم سے کم یہ 7 اگر 7 خوش نصیبوں میں ہم اور آپ بھی ہوں گے تو اس دن دھوپ کی گرمی سے اور پسینے کی شدت سے ہم اور آپ بچ جائیں. کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. اب دیکھیے، جب لوگ قیامت کے دن پریشان ہو جائیں تو یہ سوچیں گے کہ کاش کتاب لے لیا جاتا، جہنم ہی میں ڈال دیا جاتا. لیکن فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ گرمی کی دھوپ، یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر لوگ اکٹھا ہو کر، ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے. حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں، چلے جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے پہلے پیغمبر ہے. نفسی نفسی، آپ تو صرف مجھے اپنی فکر ہے. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کے وہاں سفارش کیجیے. حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کرتے ہیں، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، تم ایسا کرو چلے جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. لوگ آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے چلے جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس. نفسی نفسی، آج مجھے صرف اپنی فکر ہو رہی ہے، آج میرا کیا ہوگا. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو اللہ، آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے تھے کوہ طور پر، موسیٰ ہماری کو سفارش کیجیے، یہ حالت ہماری ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں، چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. نفسی نفسی، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے سفارش کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، کہیں گے چلے جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لوگ آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی جائیں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف بیان کرنے لگیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا، خوب تعریفیں بیان کریں گے، سجدے میں رہیں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، سوال کرو، تمہارے سوال کو قبول کیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کیا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن سفارش صرف ان لوگوں کے بارے میں کریں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. اور یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے گا یہ سب اٹھاؤ سفارش کرو، تو اس وقت اللہ کے نبی سفارش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، آیت الکرسی کے اندر ہم اور آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. تو قیامت کے دن کے لیے ہم اور آپ تیاری کریں. قیامت کا منظر میرے بھائیوں ایک ایسا منظر، ایک خوفناک منظر ہوگا کہ جس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی. کوئی انسان ظاہر بات ہے اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. یوم قیامت سوال کرنا ہے، بات اس کا دن ہے، اس دن سوال کیا جائے، ہر شخص سے سوال کیا جائے. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا. کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے 2 نعمتوں کے تعلق سے خصوصی طور پر سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تمہیں تندرستی دی تھی؟ تندرستی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. ہم نے صحت دی، ہم نے تندرستی دی، تم نے اللہ کی عبادت تندرستی میں کتنا کی؟ اور دوسرا ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی جو ہم اور آپ پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 چیزوں پر خصوصی طور پر سوال کرے گا. تو قیامت کا دن داد کا دن ہوگا، قیامت کے دن سوال کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. پیارے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسبه.
وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عمل. قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہلیں گے نہیں جب تک وہ 5 چیزوں کے سوال کرے. ان عمره فيما پوری عمر تم نے کہا مثلا 60 سال 70 سال عن شبابه فيما جوانی کے بارے میں خصوصی سوال. وماله من أين اكتسبه مال کہاں سے کمایا. وفيما أنفقه کہاں خرچ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ عیش پرستی میں. وماذا عمل اور جو تم نے علم سیکھا جو قرآن و سنت کی باتیں سنی اس پر عمل کیا. تو قیامت کے دن ان سوالوں کا جواب ہم کو اور آپ کو میرے بھائیوں دینا پڑے گا. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی. قیامت کا دن بدلے کا دن ہوگا. ہر شخص کو پورا کا پورا بدلہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا, آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دے گا, پھر کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض, کہاں گئے زمین کے بادشاہ. این المتکبرون, این الجبارون, کہاں گئے ظالم حکمراں, کہاں گئے تکبر کرنے والے, دنیا میں غرور و تکبر کرنے والے. آج کہاں ہے للہ الواحد القہار. آج صرف بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے. آج کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی. میرے بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کریں. اس دن ہم اور آپ کو ایک ایک چیز کے سوال کا جواب دینا ہے. لہذا ہمیں زندگی جو ملی ہوئی ہے, ہمیں صحت و تندرستی ملی ہوئی ہے, ہم اور آپ نیک اعمال کر لیں, ہم اور آپ گناہوں سے دور ہو جائیں. یہی عقل مندی ہے, یہی عقل مندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جو شخص قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے, جنت میں داخل کر لیا جائے, وہ کامیاب ہے. وما الحیاة الدنیا الا متاع. یہ تو دنیا بڑی کو کے پاس قیامت کے دن حقوق العباد کے تعلق سے بہت زبردست سوال ہے. بندوں کے حقوق کے متعلق بڑا زبردست سوال ہے. آج ہم نمازیں پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, زکات ادا کر رہے, صدقہ و خیرات کر رہے, لیکن ہم بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کی مجلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تدرون من المفلس, صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس فینا من لا درہم له ولا دینار. مفلس غریب وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا. اس نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی, روزے بہت رکھے ہوں گے, زکات ادا کی ہوگی, صدقہ و خیرات کی ہوگی, نفلی نماز تہجد گزار آدمی ہوگی. ویأتی قد شتم هذا, ایک شخص دوڑتا ہوگا, اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی, اس کے پاس طاقت تھی, یہ مجھے اس نے دنیا میں گالی دی, اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اسے اس کے بقدر دے دیا. ویأتی قد شتم وأكل مال هذا, دوسرا شخص جب تک آ جائے گا, اللہ نمازی صاحب, روزے دار صاحب, انہوں نے تو ہمارے مال کو ہڑپ کر لیا تھا, لے لیا تھا, ہمارے مال کو غصب کر لیا تھا, ان کے پاس طاقت تھی اس لیے انہوں نے اپنے طاقت کے بل پہ ہمارے مال کو چھین لیا تھا. نیکی ہم سے اٹھا کر لے جائے گی. اور ایک تیسرا شخص آ جائے گا, جب تک اے اللہ اس نے جو ہے ہمارے خون کو بہایا تھا, ہمیں قتل کیا جائے گا, پھر نیکیاں اسے دے دی جائیں گی, تک اس کی نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی. جب تک اور آتے رہیں گے وقت اے اللہ یہ وہ شخص ہے نمازی صاحب جس نے ہمارے اوپر پورا الزام لگایا تھا, ہمارے اوپر الزام تراشی کی تھی ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی. ایک اور شخص وزر الحاظہ, اے اللہ روزے دار صاحب, نمازی صاحب, انہوں نے ہمیں تھپڑ رسید کیا تھا, ہمیں مارا تھا, لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں تھی, انہوں نے اپنی طاقت کے بل پہ ہمیں مارا تھا. پتہ ہے چلا جب نیکیاں ختم ہو جائے گی, لوگ آتے رہیں گے تو لوگوں کے گناہوں کو اس کو اوپر ڈالا جائے گا. تم مزدور حق النار, پھر وہ شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جس نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, زکاتیں ادا کی ہوں گی, اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے آپ کو خود تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے, اس سے
پہلے کہ تمہاری نیکیاں قیامت کے دن تولی جائیں، تم اپنے آپ کو خود توڑ لو، اس لیے جس کی نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو گیا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ نیکیوں کا پردہ جس کا بھائی ہوگا وہ شخص اس دن کامیاب ہوگا، اور اس کے نیکیوں کا پردہ ہلکا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ موت کے آنے سے پہلے ہم اور آپ نیک اعمال کرنے، اعمال صالحہ کرنے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے میرے بھائیوں، اور ہم اور آپ گناہوں سے رک جائیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج ہم موت کے تعلق سے باتیں سنتے ہیں، آج ہم قبر کے تعلق سے باتیں سنتے ہیں، آج ہم موت قیامت کا منظر کس طرح خوفناک ہوگا ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ہر شخص کو ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن آخری بات، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ اس چیز کا سوال ہوگا جس سے آج ہم اور آپ سب سے زیادہ دور ہے۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وان جحد فقد خاب وخسر۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جس روز نیکی اور بدی پیش ہوگی تو سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ امت مسلمہ کے لوگوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جاؤ آج خطبے جمعہ کا خلاصہ یہی لے کر جاؤ اور یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ پیارے رسول کہہ رہے ہیں جس کی نماز صحیح ہوگی اس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور جس کی نماز خراب ہوگی وہ انسان ذلیل و رسوا ہوگا، اس کے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری لمحات میں آپ اپنی زبان مبارک سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے کان کو لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ جو نکل رہے تھے امت مسلمہ کے لوگوں یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ آج اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج ہم صرف جمعہ والے نمازی رہ گئے ہیں، ہم نے آج نمازوں کو ترک کر دیا ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا اللہ کی قسم ہم اور آپ ذلیل و رسوا رہیں گے۔ پیارے رسول کا آخری جملہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، من صلی الصبح فهو في ذمة اللہ، جو مسلمان صبح فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ نبی اکرم کا جملہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کتنے مسلمان آج فجر کی نماز میں مسجدوں میں آ رہے ہیں، کتنے مسلمان آج نرم گرم بستر کو فجر کے وقت میں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، ہم ذلت و رسوائی سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اگر ہمیں بچنا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا ہے تو ہمیں نمازوں کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر خاتمہ بالخیر۔